السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین، کل ہم نے سبق نمبر 13 کی 24 نمبر لائن کو پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم 25 نمبر لائن کو پڑھیں گے۔ چینل پر جو بچے نئے ہیں وہ سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 12 تک کی تمام ویڈیوز میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں قرآن پاک کی فضیلت۔ قرآن پاک سیکھنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آئیے ہم بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور قرآن پاک سیکھنے والے بنیں۔ پہلے ہم سیکھنے والے بنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم سکھانے والے بن جائیں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، یہ تھا سبق نمبر 13 کو ہم نے پڑھا ہے جو کہ تشدید کے بارے میں ہے۔ سبق نمبر 13 میں ہم نے ایک رول پڑھا تھا، آج اس رول کے مطابق کچھ مثالیں بھی آئیں گی تو ہم ان کو بھی پڑھیں گے۔ تو پہلے میں آپ کو رول بتا دیتی ہوں۔ وہ رول کیا تھا؟ وہ رول تھا پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو اکثر مرتبہ ہمیشہ نہیں ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے اور متحرک حرف کو مشدد حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ ایک ایگزامپل بتا رہی ہوں، جیسے عین زبر آ، با دال تا زبر بت، تا میم پیش تم عبدتم۔ اب اس میں دیکھیں، با کے اوپر زبر ہے، دال کے اوپر جزم ہے، تا کے اوپر تشدید کی علامت ہے یعنی مشدد ہے۔ اب اس میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن، دال ہو گیا ساکن، اور تیسرا حرف مشدد ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ متحرک حرف کو مشدد حرف سے ملا کر پڑھنا ہے، جیسے با دال تا زبر بت۔ اب اس میں دال ہو گیا ساکن، اس کی آواز نہیں آئے گی، با اور تا کی آواز آئے گی۔ پھر تا کو ہم نے میم کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ اگر جزم کی علامت ہے میم پہ، اس کو بھی ملا کر پڑھنا ہے ہم نے۔ تو اس کی آواز کیا ہو جائے گی؟ جیسے عبدتم، عین کی آواز الگ سے عبدتم، تو ہم نے دال کو ساکن کر دیا۔ تو یہ آج ہم مثالیں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ نے پچھلے تمام رولز کو دہرا لینا ہے، جو میں نے رول بتایا اس کو آپ نے اچھے انداز سے دیکھنا ہے اور دوبارہ سے اس کی دہرائی کر لینی ہے تاکہ آپ کو سبق پڑھنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق۔ سبق شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں تعوذ اور تسمیہ۔ آپ سب بھی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے 25 نمبر لائن کو۔ تو ہم پہلا کلمہ پڑھنے لگے ہیں، تو آپ نے سب اچھے انداز سے سننا ہے تاکہ آپ کو اچھے انداز سے سمجھ بھی آ جائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یا پیش یو، ہا با زیر ہب یحب، با تا پیش بت یحبت، تا واو زبر تو یحبتو، واو الف زبر وا یحبتو، با یا زیر بی یحبتوابی، نون زبر نا یحبتوابین۔ اب اس میں کیا کیا؟ با کو ہا کو با سے ملایا تو قلقلہ کی آواز کے ساتھ، لیکن مشدد کی آواز کے ساتھ اس کو ہم نے پڑھنا ہے جب رواں پڑھنا ہے۔ صرف ہجے کرتے وقت اس کی آواز آئے گی یحب، ٹھیک ہوگا، لیکن جب ہم نے ملا کر پڑھا کیونکہ مشدد ہے تو اس کی آواز کیا ہو جائے گی؟ یحبتوابین۔ اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ نیکسٹ کلمہ ہے، سیکنڈ کلمہ، را با زبر رب، پھر آ گیا با، اس میں را کو با سے ملایا کیونکہ قلقلہ کی آواز کے ساتھ، لیکن با مشدد بھی ہے تو اس کی مشدد کی آواز آئے گی بعد میں، صرف ہجے کرتے وقت اس کی آواز اس طرح سے۔ پھر با کو سین سے ملانا ہے، با سین پیش بس، رب بس سین زبر سا، رب السا، میم کھڑا زبر ما، رب السما، واو کھڑا زبر وا، رب السماوات، تا زیر تی، رب السماواتی۔ دیکھیں اب آپ نے اس سچویشن کو کلیئرلی پڑھنا ہے کہ کیسے ہم نے مشدد حرف کو متحرک حرف سے ملا کر پڑھا۔ پھر دو علامتیں اگر اکٹھی آ گئی ہیں، جیسے تشدید کی علامتیں ایک ساتھ آ گئی ہیں، تو پھر ہم نے پچھلے متحرک حرف سے ملا کر ہی پڑھنا ہے۔ را کو پہلے با سے، پھر با کو سین سے، پھر سین کی اپنی حرکت کیا تھی؟ زبر کی۔ تو ہم نے یہ سارے ملا کر پڑھے تو انشاءاللہ اس کی ادائیگی ہمیں کرنا آ جائے گی۔ نیکسٹ ہے
اب نیکسٹ جو رول میں نے آپ کو شروع میں بتایا، اب یہ رول اس کی 2 ایگزامپل ہیں ہمارے سامنے، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اور اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ حمزہ زبر آ، ہا تو تا زبر ہت، تا پیش تو، احتو۔ اب اس میں کیا تھا، ہم نے پیچھے کیا رول پڑھا تھا کہ پہلا حرف متحرک، اس میں ہا متحرک ہے، دوسرا حرف تو ساکن ہے، نیکسٹ ہے مشدد تا، سمپل تا جو سے موٹا تا ساکن ہے، اور نیکسٹ والا تا تشدید والا ہے۔ اب ہم نے کیا کیا، اس کو کیسے پڑھا، ہا تو تا زبر ہت، تا پیش تو۔ اب متحرک اور مشدد حرف مل کر ان کی آواز نکلی تو اس میں تو ہو گیا ساکن، اس کی آواز نہیں آئے گی، یعنی متحرک حرف کو مشدد حرف سے ملا کر پڑھیں گے تو اس کی آواز آئے گی، اور تا ہو جائے گا یعنی درمیان والا حرف ہو جائے گا ساکن، کیونکہ 3 طرح کی سچویشن ہے، یعنی متحرک، ساکن اور مشدد حرف، تو اس میں سے متحرک اور مشدد کی آواز آئے گی، جو جزم والا حرف ہے یعنی ساکن ہے وہ سائلنٹ ہو جائے گا، ان دونوں کو ملا کے پڑھنا، یہ رول میں نے آپ کو بتا دیا۔ دوسری ایگزامپل بھی اسی کی ہے، آپ نے غور سے سننا ہے۔ با زبر با، سین تو تا زبر ست، بست، تا زبر تا، بستا۔ اب اس میں بھی سین متحرک، تو ساکن، اور تا سمپل باریک والا تا یہ مشدد تھا، تو ہم نے کس کو ملایا، سین کو مشدد سے ملا کر پڑھا، اس تا کی آواز آئی ہے، موٹے تا کی آواز نہیں آئی ہے، وہ ساکن ہو گیا آٹومیٹیکلی۔ تو یہ تھی ایگزامپلز ان کی، اور آپ نے اس کو غور سے اور توجہ سے پڑھنا ہے اور اس کے رول کو دوبارہ سے دہرا لینا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے رول، تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ تھا پیارے بچوں اور ناظرین ہجے کے ساتھ، اب میں اس کو رواں پڑھتی ہوں، آپ سب نے اس کو غور سے سننا ہے اور اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں رواں۔ یحب التوابین، رب السماوات، احط، بسط۔ ٹھیک ہو گیا، یہ تھا رواں، تو آپ نے اس کی بھی پریکٹس کرنی ہے، پہلے ہجے کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو رواں پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن پاک سارا ہم نے رواں پڑھنا ہے۔ جب ہجے کے ساتھ آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو رواں پڑھنا بھی آ جائے گا۔ کوشش کرنا آپ کا کام ہے، پایہ تکمیل تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ جب آپ اچھی نیت کے ساتھ اور اچھے انداز سے پڑھیں گے اور سیکھیں گے تو آپ اچھے انداز سے قرآن پاک کو پڑھنا سیکھ جائیں گے اور آپ ہو جائیں گے کامیاب انشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اگر ویڈیو بنانے میں کوئی کمی یا غلطی ہو گیا تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، آپ کے بتانے سے میری بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین، کل ہم نے سبق